وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى تبسمك في وجه أخيك لك صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، او ذات جس نو رب العالمین کہا جاندہ ہے. درود و سلام اس ذات اتے جس نو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین دا لقب عطا کیتا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، بے شک اوہی ہے جیڑا تھانوں ہنساندہ ہے رولاندہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیاں مسکراہٹاں زندگی دے لمحات دے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام خوش بھی ہوئے اور غمگین بھی ہوئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی رأى منہ لہواتہ.
کہ میں کدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں دیکھیا کہ آپ کھڑ کھڑا کے ہسے ہون تے آپ دا حلق نظر آیا ہوئے. میں کدے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو کھڑ کھڑاندیاں ہسدا نہیں دیکھیا. انما کان تبسم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو جدو دیکھیا مسکراہٹ اندر دیکھیا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی گواہی دیندے نے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو کدی کھڑ کھڑاندیاں نہیں. جدو چہرے دے اوتے مسکراہٹ آندی تبسم ہویا کردا بس. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کردے میرے صحابہ اگر تھانوں پتہ چل جائے نا، تھانوں پتہ چل جائے کہ تھوڑے نال کی ہوئے گا، تسی ہسنا ختم کر دیو، رونا زیادہ کر دیو. اے زیادہ ہنسنا کھڑ کھڑا کے اے دلانو مردہ کر دیتا ہے، دل مردہ ہو جاتے ہیں. پھر زیادہ ہسن والا او رون دی جگہ تے بھی رویا نہیں کردے، پھر انہوں نے احساس ہی نہیں. جنازے اندر دیکھیا نہیں، جنازگاہ تے کھڑیاں دیکھیا نہیں، دفن ٹائم قبر تے کھڑیاں دیکھیا نہیں. جنازگاہ دے اندر کھڑے نے، ہنسے دی آواز آ رہی ہیں، دفنان واسطے کھڑے نے اونچی اونچی گلاں کر کے ہس رہے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو قبر تے جایا کرتے زارو کتار رویا کرتے، آپ دی داڑھی بھیگ جایا کرتی، زمین تر ہو جایا کرتی آنسواں دے نال. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رویا کرتے، داڑھی بھیجیا کرتی. پوچھیا تسی کیوں روندے ہو، تھانوں تو جنت دی بشارت ہے. فرمایا تھانوں نہیں پتا، یہ آخرت دیاں منزلاں وچوں پہلی منزل ہے، جڑا اے دے اندر بچ گیا بچ گیا، جڑا پھس گیا پھس گیا. اس کر کے رو رہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ذات ہے جڑی تھانوں ہنساندی ہے اور رولاندی ہے. اج دے خطبے اندر آپ دا ہنسنا کس کس موقع تے اور کس کس انداز نال. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مینوں ایک دن بڑی بھوک لگی، اینی بھوک لگی کہ اٹھنا چلنا پھرنا محال ہو گیا، اتنا میں نڈھال ہو گیا. کہنے لگے میں ذرا باہر بیٹھ گیا دروازے تو مسجد نکل کے. ابو بکر آئے، میں ابو بکر نے پوچھا ابو بکر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ مطلب کی ہے؟ ابو بکر نے مطلب دسیا تو گزر گئے. عمر آئے، صحابہ آندے گئے، میں مطلب پوچھتا گیا اور دس دے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میرے کو لوگ گزرن لگے، میں اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اس آیت دا مفہوم تا دسیو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جڑے مسکیناں نو غریباں نو قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے اللہ نو بڑے محبوب نے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ابو ہریرہ آ چلیے، آ جا میرے نال ہی. ابو ہریرہ نو لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے گئے. ایک گھر دے اندر پہنچے نا، اتھے ایک پیالہ دودھ دا ملیا. ابو ہریرہ دی جان چ جان آئی، چلو دودھ دا پیالہ آیا. آپ نے کہا ابو ہریرہ جا
صفہ والے نو بلا لیا، سارے اصحاب صفہ نو بلا کے لے کے 70 آدمی، پیالہ ایک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے رنگ اڑ گئے، دل چ خیال آیا کہ پیالہ ایک اصحاب صفہ کی کروں میں، کی پینا، انہوں نے کی پلانا۔ چلے گئے، حکم جو سی بلا لے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا ابو ہریرہ پی، فرمایا جا اصحاب صفہ تو شروع کر دے پلانا۔ ابو ہریرہ پھر گھبرا گیا، کہندے میں گھبرا گیا کہ مینوں کی آئے گا ایک پیالے وچ 70 آدمی، 71واں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے مطابق شروع کر دیتا، سارے پیندے چلے گئے، سارے نے پی لیا پیالہ اسی طرح۔ ابو ہریرہ دی باری آئی، کہ ابو ہریرہ پی۔ ابو ہریرہ کہندے میں پیتا رج کے، فرمایا ہور پی، کہندے میں پھر پیتا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہور پی، کہندے میرے ناں دے وچوں دودھ نکلنا شروع ہو گیا، اتنا پیتا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہور پی، میں اللہ رسول ہن تو بسو بس ہو گئی، ہن تو میں نکو نک ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے کہ ابو ہریرہ ادو تڑپ رہا سی، ہن میں کہہ رہا پی لا، ہن پی نہیں رہا۔ ناخنا دے وچوں خون دودھ آنا شروع ہو گیا، خون دی جگہ دودھ نظر آ گیا، اتنا پیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے کہ دیکھ اتنے بیٹھے ہوں ترجمہ پوچھ رہا سی، تفسیر پوچھ رہا سی، ہن دودھ تو انکار کر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا کر دے، لیکن مسکراہٹ وہ سچائی والی ہویا کر دی۔ مسکراہٹ اپنے صحابہ دی معاملات نو دیکھ کے مسکراہٹ ہویا کرتی، گپا ہان کے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے سی، صحابہ ہی مسکرا رہے سی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، اللہ کے رسول، بلکہ آپ نے پوچھا میرے صحابہ میں کیوں ہنس رہا، میں کیوں مسکرا رہا؟ صحابہ اللہ کے رسول نو دیکھ کے مسکرا رہے سی، پیار سی نا، محبت سی نا، کوئی آپ دا انداز جان نہیں سی دیا کرتے۔ آپ مسکرا رہے سی، صحابہ ہی مسکرا رہے سی۔ پوچھا صحابہ میں کیوں مسکرا رہا؟ فرمایا اللہ تو رسول ہی جاندا، اس تا تھانوں دیکھیا سی مسکرا پے۔ فرمایا اچھا میرے صحابہ میں اس واسطے مسکرا رہا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے، اللہ حساب کتاب لین لگے گا، او دے خلاف گواہ پیش کرن دا کہے گا کہ دے خلاف جڑے گواہ پیش کر، کہے گا اللہ گواہ تو پہلے ذرا میری گل تو سن لا، تو مینوں طاقتور نہیں بنایا سی؟ کیا تو مینوں اختیار دیتا سی ظلم کرن دا؟ میں دیتا سی۔ کیا جب تو مینوں ظلم کرن دا اختیار دیتا، مینوں طاقتور بنایا، تو پھر میں اپنے خلاف کیوں گواہ برداشت کراں؟ میں اپنے خلاف کیوں گواہ برداشت کراں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی دے جواب اتے مسکرا رہے کہ دیکھ میرے صحابہ ایک قیامت دن بھی لوگ اللہ کے سامنے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں کہ جی مینوں ظلم دا اختیار دیتا سی تو میں ظلم کردا رہا، اور میں برداشت نہیں کراں گا میرے خلاف کوئی گواہی دے۔ اج بھی ظالم برداشت نہیں کردا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے، اللہ رب العزت پھر وہ دی زبان تے تالا لگا دیں گے، ہاتھ پیر تے جسم دے اعضاء دے خلاف گفتگو کرن، پھر کہے گا تسی میرے خلاف ہی شروع ہو گئے، تھوڑی خاطر سب کچھ کردا رہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی مسکرایا کر دے کھڑکھڑا کے نہیں، صرف تبسم فرمایا۔ آپ دے سامنے والے دند انہاں دی چمک دکھائی دیا گا۔ آپ دی پھپھی صفیہ انہوں نے آ کے اللہ دے رسول دے کول مطالبہ کیتا، بھتیجیا او میرے حق دے اندر دعا ہی کر دے، میں بھی جنت اندر چلی جاواں، مینوں بھی جنت دے اندر محلات مل جان، مینوں بھی جنت دے انعامات مل جان۔ فرمایا پھپھی جنت اندر بوڑھے نہیں جان گے، جنت اندر بوڑھے نہیں جان گے۔ پھپھی رون لگ پئی کہ ہیں کہ اسی کدھر جاواں گے، جب بوڑھے جنت جان گے ہی نہیں، اس تا بوڑھے ہاں۔ آنسو بہانے شروع کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھپھی جنت اندر سارے جوان ہی جان گے، بوڑھے بھی جوان ہو جان گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھپھی دے انسواں نو دیکھ کے ہنسنا شروع، دیکھ میری پھپھی رو رہی ہے کہ بوڑھے جنت اندر نہیں جان گے، جنت اندر سارے جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا جنت اندر نہیں جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دی مجلس اندر بیٹھے، ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اونٹا دے دیو۔ آپ نے صحابہ نے حکم دیتا میرے صحابہ اینو اونٹ دا بچہ دے دیو، اونٹ دا بچہ دے دیو۔ آپ مسکرا بھی رہے نے اور اپنے صحابہ نو کہہ رہے ہیں اونٹ دا بچہ دے دو۔ جس نے اونٹ طلب کیتا وہ گھبرا گیا، مینوں چاہیے اونٹ آ، اللہ کے رسول نے کہا تھا اینو بچہ دے دیو، میں بچے نو کی کرا، میں کس طرح سواری کراں گا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اونٹ دا بچہ نہیں ہویا کرتا، وہ بھی تو کسی دا بچہ ہی ہے نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیا مسکراہٹا اس انداز دے نال، بندہ گھبرا گیا لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے کہ وہ بھی تو کسی دا بچہ ہی ہے نا، چاہے وہ بڑا ہو گیا، چاہے بندہ بڑا ہو جائے ہے تو کسی دا ہی بچہ نا۔ وہ اپنے آپ نو کہے میں باپ بن گیا، وہ آپ بھی تو کسی دا بیٹا ہی ہے نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب اندر انہوں خوش کر دیا، آپ بھی مسکرا رہے نے، وہ بھی خوش ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر آپ دی ازواج قریش دیاں عورتاں وہ کٹھیاں ہو کے رسول اللہ دے کول آ گئے، نانو نفقہ دا، لباس دا، کپڑیاں دا مطالبہ کر رہی ہیں۔ آپ دے نال بحث ہو رہی ہے، آوازاں بلند ہو رہی ہیں، بحث کردیا عورتاں دی آوازاں بلند ہونی شروع ہو گئی۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے تے دستک دے دیتی، پوچھا کون؟ یا عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت نہ ملی، باہر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پھر دستک دیتی، پوچھا کون؟ فرمایا عمر، پھر اندر آنے کی اجازت نہ ملی، کھڑے رہے۔ تیسری دفعہ پھر دستک دیتی، اجازت مل گئی،
جدو دروازے اندر داخل ہون لگے عورتیں چھپ گئی، لک گئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا رہے تھے، مسکرائی جا رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اللہ تھانو ہمیشہ مسکراندہ ہی رکھے. اللہ رسول کی گل ہے، تسی مسکرا رہے؟ فرمایا ہاں عمر، میں اس واسطے مسکرا رہا، اب میرے کول عورتیں بیٹھیاں سی، میرے نال بحث کر رہی سی نانو نفقہ دا، کپڑیاں دا، لباس دا. تیری آواز سنی تو ڈر کے لک گئی کہ عمر آ گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اللہ دے رسول تسی اینا دے نال بھی وہی معاملہ کرنا سی جڑا میں زید دی بیٹی نال کیتا. عمر فاروق دی بیوی سی، میں انہوں میرے کو نان نفقہ دی نا مطالبہ کرنا شروع کرتا، کپڑیاں دا تے طرح طرح چیزاں دا. میں وہ گلا پھڑ لیا، تو ہٹ دیا کہ نہیں؟ میں گلا دبایا کہ تو میرے کو کس طرح مطالبے کر رہی. اللہ کے رسول تسی بھی انہاں نال یہی کام کرنا جڑا میں زید دی بیٹی نال کر کے آیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ آپ دیاں داڑھاں نظر آنیاں شروع ہو گئی. کہتے عمر کی کہہ رہا؟ فرمایا عمر اے تا عورتاں واں، جس رستے اندروں تو گزردا نا شیطان بھی رستہ چھڑ دیندا کہ عمر آ گیا. انہاں دا چھپنا ہی سی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اللہ دے رسول انہاں دا گلا پھاڑ لیندے جس طرح میں زید دی بیٹی دا پڑھیا. دوبارہ کدی بیویاں نے آپ دے کول مطالبہ نہیں کیتا. آپ مسکرا رہے ہیں، اتنا مسکرائے کہ آپ دیاں داڑھاں دکھنا نظر آنی شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز، صحابہ بیٹھے نے، خود بھی علی المرتضیٰ بھی کھجورا کھائی جا رہے. کھجورا کھائی جان تے گٹلیاں حضرت علی دے سامنے. کھجورا جو تو مکھیا نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے علی انیاں کھجورا کھا لئیاں، انیاں گٹلیاں. علی کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو گٹلیاں نظر آ رہے ہیں، جڑے بغیر گٹلیاں تو کھا کے انہوں کا کی حال ہوئے گا، جنہیں بنا بغیر سنے گٹلیاں ہی کھا گئے انہوں کا کی حال ہوئے گا. اب میرے سامنے گٹلیاں ویسے نظر آ رہی ہیں نا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علی المرتضیٰ دی جواب نو سنیا تو مسکرانا شروع. جڑے گٹلیاں سمیت ہی کھا گئے انہوں کا کی حال ہوئے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ مکیوں ہجرت کر کے مدینے طرف آئے. رستے کے اندر قریش مکہ نے پھاڑ لیا، کہنے لگے تینوں جان نہیں دیاں گے، تکلیفہ دینیاں اذیتاں دینے شروع کر دیتی. صہیب رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھ بھی درد کر رہی سی سفر دی وجہ. بڑی مشکل کر کرا کے نا انہوں نے جڑی مکے اندر جائیداد سی، زمین سی، ساری انہیں سپرد کر دیتی کہ مینوں مدینے جا. مدینے آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام قباء دے مقام اتے موجود تھے. صہیب دی اکھ درد کر رہی سی. اللہ دے رسول دا پتہ کر دیا، قباء دے مقام تے پہنچ گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھجورا تناول فرما رہے، کھجورا کھائی جان تو صہیب نو دیکھی جان. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی پاس کول بیٹھ گئے، انہوں نے بھی کھانے شروع کر دیتے کہ اللہ رسول کھا رہے نے میں بھی کھان لگ پیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا صہیب
تیری اکھ درد کر رہی ہے تے تو کھجورا کھائی جا رہے ہیں. فرمایا اللہ دے رسول میں او اکھ نہ کھا رہا جڑی درست آ جڑی صحیح اکھ نا میں او دے نال کھا رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ آپ دیاں داڑھاں نظر آنی شروع ہو گئی کہ اللہ دے رسول میں کہڑا خراب اکھ نہ کھا رہا میں تو صحیح اکھ نہ کھا رہی. ایسا جواب دیتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال اس طرح خوش مزاجی دے نال پیش آیا کر، بڑے احسن انداز دے نال، بڑے خوش اخلاق دے نال. ایک یہودی انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اپنی کتاب دے اندر ساریاں خوبیاں پڑھیاں سی. جدو آپ دا چہرہ دیکھیا نا اس نے ساریاں خوبیاں پہچان لیاں سوائے دو تو. کہنے لگیا میں دیکھنا کہ نبی نہ غصہ کردا نہ بد اخلاق ہویا کردا، ہمیشہ اچھے اخلاق دا مالک ہویا کردا. یہ میں دو خوبیاں بھی دیکھنی ہیں، باقی ساریاں میں چہرے تو نوٹ کر لیا کہ آپ دے اندر ساریاں خوبیاں موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آدمی آیا، انہیں کسی چیز دا مطالبہ کیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں رکھ تا لیندا پر میرے کول ہن پیسے نہیں، میرے کول پیسے نہیں. اے یہودی عالم یہ سن رہا سی، فوراً اللہ دے رسول دے کول آ گیا. کہنے لگیا اللہ دے رسول کیا میں تھانوں پیسے ادھار نہ دے دیاں، تسی مینوں واپس کر دیو. آپ نے 2 ماہ دی مہلت لے لی کہ 2 ماہ بعد تینوں پیسے واپس کیتے جان. فرمایا ٹھیک ہے جی 2 ماہ بعد ملاقات ہوئی. اس نے دیکھنا تھا صرف وسلم دے اخلاق نو، آپ دی اس خوبی نو. یہ 2-4 دن پہلے ہی آ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی چادر نو کھچ کے کہندا او محمد میرے پیسے واپس کر. آپ نے فرمایا حال تک وقت موجود ہے، حال تک 2-3 دن باقی نے. کہنے لگا میں انہوں آج ہی چاہیے دینے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کول کھڑے، غصہ آ رہا، رنگ سرخ ہوئی جا رہا کہ یہ گستاخ کس طرح وسلم دے نال گفتگو کر رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے کہ عمر ٹھنڈا ہو، اینو یہ دے پیسے بھی واپس کر دیو اور 500 اینو زیادہ بھی دے دیو. اینو جننے دے پیسے باندھے نے وہ بھی دے دیو، اینو زیادہ بھی دے دیو. اس یہودی نے جدو دیکھیا وسلم دا یہ طریقہ، یہ انداز، یہ اخلاق، عمر فاروق دے کول چلا گیا. کہنے لگیا عمر میں تیرے چہرے نو پڑھ رہا سی، تو غصے اندر سی، رسول اللہ مسکرا رہے سی، وہ اچھے اخلاق دا مظاہرہ کر رہے سی تے تیرا ہاتھ کمب رہے سی. عمر میں کم جان بوجھ کے کیتا، میں صرف دیکھنا چاہتا سی کہ جیڑیاں 2 خوبیاں رہ گئیاں وہ اس شخصیت کے اندر ہے کہ نہیں. میں اس کر کے یہ کام کیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق دے اس غصے نو، اس کمبن نو دیکھ دیکھ کے ہنسی جا رہے ہیں. عمر ٹھنڈا ہو، اینو دے دو جو مانگ رہا، ایکسٹرا بھی دے دو. پھر وہ یہودی مسلمان ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق نو دیکھیا مسلمان ہو گئے.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ موجود نے. عائشہ صدیقہ نے حلوہ بنایا. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ گئی ہیں. عائشہ صدیقہ نے مطالبہ کیتا حضرت سودا نو، دونوں امہات المؤمنین. فرمایا سودا حلوہ کھالا. حضرت سودا نے انکار کر دیتا. عائشہ صدیقہ نے پھر کیا کھالا. کہنے لگی میں نہیں کھانا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ اگر نانا کھادا میں تیرے منہ تے لیپ کر دینا ہے، تیرے منہ تے مال دینا، کھالا. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر انکار کر دیتا. حضرت عائشہ نے مٹھی بھری منہ تے مال دیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نالے ہنسی جا رہے نے، نالے عائشہ صدیقہ دا ہاتھ پھڑی جا رہے ہیں، عائشہ بس کر، عائشہ بس کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آپ دیاں بیویاں ایک دوسرے نال مذاق کر رہی اور آپ ہنس رہے کہ عائشہ دیکھ کی کر رہی ہے، ہاتھ بھی پھڑی جا رہے ہیں نالے ہنسی بھی جا رہے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو چھوٹیاں سی نا، آپ دا نکاح ہو چکیا سی. ایک دن عائشہ صدیقہ دے کولوں گزرے نا، عائشہ صدیقہ خود بیان کر دیا نے کہ جدوں رسول اللہ گزرتے نا مینوں بڑی شرمندگی ہوئی، میں شرم جاندی، میں اپنا بھج کے جا کے لک جاندی کہ اللہ دے رسول آ رہے. ایک دن میرے کولوں گزرے، میں نا گھوڑا لے کے بیٹھی سی، گھوڑے دے پر بھی سی. اللہ دے رسول کول آئے، کہن لگے عائشہ ایک گھوڑا کدا؟ تیرے گھوڑے دے اندر پر بھی لگے ہوئے نے. فرمایا ہاں اللہ دے رسول، سلیمان علیہ السلام دا گھوڑا. سلیمان علیہ السلام دے گھوڑے دے پر بھی لگے ہوئے سی. وہ ایسے گھوڑے ہوتے اڑ کے جایا کر. آپ نے مذاق کیتا عائشہ نو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب اندر کیا ہے سلیمان علیہ السلام دا گھوڑا، انہوں پر لگے ہوئے. آپ مسکرانا شروع ہو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز نال جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انداز دے نال اپنی بیویاں دے نال، اپنے صحابہ دے نال مزاح کریا کرتے. ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا سر درد کر رہے، بہت شدید، بہت شدید درد کر رہے. کہہ رہی سی ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. شدید درد تے ایک کلمات کہہ رہے ہائے میرا، ہائے میرا سر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ نو دیکھیا، آپ بھی کہنے لگے ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. وسلم کہہ کے عائشہ صدیقہ دے نال مخاطب ہوئے. عائشہ اگر تو فوت ہو گئی نا ایسے درد دے اندر، میں تینوں کفن بھی دیاں گا، تینوں دفن بھی کراں گا، تیرا جنازہ بھی پڑھاواں گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا ہاں ہاں مینوں پتا، میرے گھر دے اندر میری جگہ تے کوئی ہور بیوی لیاؤن دا ارادہ ہوئے گا، کوئی ہور بیوی لیاؤن دا ارادہ ہوئے گا، اس کر کے مینوں مار رہے ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنا شروع ہو. آپ علیہ السلام اکثر عائشہ صدیقہ دے نال اس طرح دی گفتگو کریا کر. اگر میں تیری زندگی اندر چلا گیا مینوں غسل دے دی، اگر تو چلی گئی میں تینوں دیاں گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا کہ ہاں پتہ مینوں، میرے گھر دے اندر میری جگہ ہور لیانی ہوئے.
اس کر کے مینوں مار رہے۔ عورتوں نوں ویسی فکر رہندی ہے نا، اج دی عورتوں نوں بڑی فکر ہوندی، ایویں مذاقیہ کر لو نا، ہم تھک گیا ہونا، ہن اک گیا ہونا میرے کو، ہن دوسرے ہی سوچی جانا۔ وسلم نے بھی یہی انداز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اپنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت دا تذکرہ کر رہے سے، کردیاں آپ نے کہا اتنے کھیتی باڑی بھی ہوئے گی، فصلاں ہون گیاں، لوگ بیجن گے، اکھڑن گیاں، پٹ لین گے، ذمہ دار تو ذمہ دارا بھی کرن گے۔ ایک وچ دیہاتی جا بیٹھا سی، کہندا اللہ دے رسول یہ کام یا قریشی کرن گے یا انصاری کرن گے، اسی تا کریدا ہی نہیں، جنتی بھی ہے کھیتی باڑی کرن گے، پھر اسی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیہاتی سے جواب سنیا، ہنسنا شروع ہو گیا، کہندے یہی کام کرن گے، پھر اسی نہیں جنت اندر کھیتی باڑی کرتے۔ جیڑے کھیتی باڑی کرن گے وہ مطالبہ بھی کرن گے، اللہ سانو زمین بھی دے دے، اسی اتنے کھیتی باڑی فصلاں اگا لیں، فصلاں اگن گیاں، بیجن گے، فوراً پک جان گیاں، کٹ لیاں جان، یہ انداز ہے۔ دیہاتی دی گل سنی ہنسنا شروع۔ رمضان دا مہینہ، ایک بندے نے اپنا روزہ خراب کر لیا، ہم بستری کر لیا، ہن اللہ دے رسول دے کو روندا ہوا آ گیا، پریشان، اللہ رسول میں تو برباد ہو گیا۔ کہنے لگے کی ہویا؟ میں تو اس طرح اپنا روزہ خراب کر لیا، میں روزہ ٹوٹ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اچھا پھر ایک غلام آزاد کر دے، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ کہنے لگے اللہ رسول میرے کو کتوں ہمت ہے؟ فرمایا پھر ادا کر، 2 ماہ دے لگاتار روزے رکھ لا، اللہ میرے کو دعا نہیں پورے ہوئے، اللہ رسول میرے کو دعا نہیں پورے ہوئے، میرے کو اتنی طاقت ہی ہے نہیں۔ فرمایا اچھا چل تو ادا کر، 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے۔ اللہ رسول میرے کو ایڈی بھی طاقت ہے نہیں، میں غریب آدمی ہوں۔ اچھا آپ نے فرمایا بہ جا، اپنے کول بٹھا لے۔ ٹوکرا کھجوراں دا آیا، آپ فرمایا آ لے جا ٹوکرا، اینوں نہ غریباں اندر تقسیم کر دے۔ کہنے لگے اللہ دے رسول ایک گل کہاں، میرے تو زیادہ غریب اتنے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جواب سنیا تو ہنسنا شروع ہو گئے، کہنے لگے اچھا جا پھر اپنے گھر جا کے کھا لا جب تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ رسول میرے تو غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رسول نے کہا اچھا جا اپنے گھر ہی کھا لا۔ آپ ہنسنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا مسکراہٹا، آپ دا انداز اپنے صحابہ دی حوصلہ افزائی واسطے، خوش طبی واسطے، اس طرح دے معاملات نو بھی خوش طبی اندر لیا کے شریعت بنا دیتے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے اندر مسکراہٹ نو، تبسم نو پسند فرمایا کرتے، سانو بھی اس سنت نو اپنا کے اپنے چہرے دے اوتے تبسم فرما کے زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔